بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور یہ مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعظم کا غیر ملکی ٹی وی چینل کو انٹرویو کے اندر کچھ اہم باتیں کہیں کل، جس کا ہم نے ذکر بھی کیا۔ ایک بات انہوں نے خاص طور پہ یہ کہی کہ اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پاکستان کو پھر ایٹمی جو ہے صلاحیت رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم بم کی پھر ضرورت نہیں رہتی۔ اس کے اوپر نئی بحث شروع ہو چکی ہے ملک کے اندر۔ اپوزیشن نے بھی وزیر اعظم کے اس بیان کو جو ہے سیکورٹی رسک قرار دیا ہے، اور ساتھ ہی وزیر اعظم کا کل خواتین کے حوالے سے جو بیان تھا، آج پوری کی پوری پی ٹی آئی وزیر اعظم کے اس بیان کی وضاحت میں مصروف رہی۔ آخر ضرورت کیا تھی پی ٹی آئی کے خواتین رہنماؤں کو اس کی وضاحت کی؟ لیکن اس سے بھی بڑی بات جو آج پاکستان نے سرکاری طور پہ یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کا یہ جو انٹرویو غیر ملکی ٹی وی چینل کو وہ سینسر کیا گیا ہے۔ خاص طور پر جو بھارت کے حوالے سے اور بھارتی ہندوتا کے حوالے سے جو وزیر اعظم نے باتیں کہیں وہ اس انٹرویو میں نہیں تھیں۔ اس حوالے سے انہوں نے انتظامیہ سے احتجاج بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس پر کریں گے بات۔ اور ساتھ ہی پروگرام کے اندر ذکر ہوگا مہنگائی کا، کہ کل اسمبلی کے اندر بھی اس کا بڑا شور مچا اور خاص طور پر خود حکومتی اراکین بھی حکومت کے ہی خلاف پھٹ پڑے ہیں اس معاملے پر، اس کا بھی ذکر کریں گے۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کچھ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس کا۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، لیکن پہلے شارٹ سن لیتے ہیں عمران خان صاحب نے نیوکلیر حوالے سے کیا کہا تھا، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں۔ There's a settlement on Kashmir. I believe the two neighbors will live as civilized people. We will not need to have these nuclear deterrents. جی اور یہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیکورٹی کے پیراڈائمز کو نہیں سمجھتے۔ یہ جو نیوکلیر ویپن ہوتا ہے یا جو چوکیدار ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر ایک سال چوری نہ ہو تو آپ چوکیدار کو فارغ کرتے ہیں کہ بھائی جہاں آپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ چوکیدار رہتا ہے، آپ کی گنز بھی رہتی ہیں، آپ کے مورچے بھی رہتے ہیں۔ جہاں تک نیوکلیر کا تعلق ہے، دنیا میں ساری جنگیں ختم ہو چکی، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آرام سے ہو گئے۔ اس وقت دنیا میں 3750 نیوکلیر وار ہیڈز ہیں۔ صحیح ہے۔ اور ان میں سے امریکہ کے پاس، امریکہ کو خطرہ ہے کسی ملک سے؟ کوئی کسی ملک ہے کہ امریکہ پہ حملہ کر دے گا؟ 1700 جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں۔ ڈپلائیڈ ہوتے ہیں کہ لگے ہوئے بس بٹن دبانا ہے، بٹن دبانا ہے۔ اور 5500 اس کے ٹوٹل اس کے پاس۔ روس کے پاس 1600 ڈپلائیڈ ہیں اور 6200 روس کو خطرہ ہے کسی، نہ چین نے حملہ کرنا ہے، نہ ترکی نے کرنا ہے، نہ فرانس نے کرنا ہے، نہ کسی اور، نہ اس کو کوئی بارڈر ڈسپیوٹ ہے، نہ اس کا علاقہ کسی نے قبضہ ہے، نہ اس کا کوئی کشمیر ہے، نہ امریکہ کا کوئی کشمیر ہے۔ صحیح ہے۔ یو کے پاس 120 ہیں۔ یو کے پہ کس نے حملہ کرنا ہے؟ 120 وہ ہے جو لگے ہوئے ہیں، جس کو صرف بٹن دبانا ہے، اور ان بٹن دبانے کے رخ تک معین ہوتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو جائے گا یا پاکستان کو جائے گا، ٹارگٹ کیا ہے۔ اور 225 جو ہیں یہ یو کے وہ ہیں۔ اب فرانس کے اوپر الجزائر نے حملہ تو نہیں کرنا۔ صحیح ہے۔ 280 فرانس کے وہ ہیں جو کہ ڈپلائیڈ ہیں، اور 290 جو ہیں یہ ہیں ان کے وہ جو کہ ٹوٹل ہیں۔ اب یہ تو ہوگی اوپن۔ انڈیا کا ڈپلائیڈ کوئی نہیں ہے، لیکن 160 جو ہیں اس کے پاس اس وقت نیوکلیر وار ہیڈز ہیں، صحیح، جو کسی بھی وقت نکال کے ڈپلائے کیے جا سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس ڈپلائیڈ کوئی نہیں ہے، لیکن 165 ہیں، 5 بم ہمارے پاس زیادہ ہے انڈیا سے۔ نارتھ کوریا کا بھی کوئی لڑائی نہیں کرنا، جاپان نے حملہ کرنا ہے، 45 اس کے بھی ہے۔ اسرائیل کے پاس 90 ہیں، چلو لڑائی وڑائی سے۔ آپ مجھے یہ بتائیے یہ سارے انہوں نے کیوں رکھے ہوئے؟ ان ساروں کا مجھے عمران خان صاحب کو کشمیر بتا دیں۔ چلو اسرائیل کو تو نکالا، اس کا کشمیر ہے مڈل ایسٹ۔ انڈیا کا نکالا، اس کا پاکستان ہے۔ پاکستان کا نکالا، اس کا کشمیر ہے۔ باقی جو ملک، نارتھ کوریا کا بھی ساؤتھ کوریا نکال لو، چلو یہ بھی ختم کرو، لیکن نارتھ ساؤتھ کوریا کا تو ہم نہیں ہے۔ باقی یہ جو 1 2 3 4 5 ہیں جنہوں نے اتنے سارے 3700 میں ٹوٹل 70300 ایکٹیو نیوکلیر ویپنز ہیں۔ ایکٹیو کہتے ہیں کہ یورینیم افزودہ کر کے سارا کچھ کر کے ریڈی کر کے رکھا ہوا ہے۔ 70300 یہ پورے کا پورا سولر سسٹم، جس میں مریخ، جس میں چاند، جس میں مارس، جس میں جو کیا نام ہے سیٹرن، یہ سارے سیاروں کو تباہ کرنے کے قابل ہے۔ صحیح، مطلب اگر ہم اس کو چاند گاڑی میں بنا کے بھیجیں یا اس کے اندر اسپیس سیٹل میں ایک مریخ کو جاؤ تباہ کر کے آؤ، فلاں کو تباہ کر کے، اس کے لیے کافی۔ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ کہ بنیادی طور پہ یہ اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ آپ کے سیکیورٹی پیراڈائم کے اندر ایک حصہ ہوتا ہے
جس شخص نے بھی گھر کے اندر ایک کلاشنکوف رکھی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملک میں اگر امن ہے تو وہ کلاشنکوف جو ہے اس نے لائسنس لے کے رکھا ہوتا ہے. لائسنس نہیں رکھا ہوتا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ کسی بات. تو خان صاحب کو پہلے بات یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آج کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمارا سیکورٹی پیراڈائم جائے. آپ مجھے بتائیں چھوٹی سی بات, اگر پاکستان کے پاس نیوکلیر ویپن نہ ہوتا کیا روس رک جاتا افغانستان میں؟ کیا امریکہ رک جاتا افغانستان میں؟ جس طرح کے حالات بن گئے تھے امریکہ کو یہاں پر منتے تلے کر کے. اس وقت بھی تو ایٹم بم موجود تھا نا جب اسامہ کا آپریشن کر دیا انہوں نے یہاں پہ, وہ کیا تھا آپریشن؟ اب آپ مجھ سے زبان کھلوانا چاہتے ہیں, میں آپریشن کے میں اس میں پیش ہوا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن جو ہے پاکستان کی ٹیسٹ اپروول کے بغیر ہوا تھا؟ پاکستان نے احتجاج ضرور کیا ہے. جو زرداری کہتا تھا نا, جو فکرہ اس نے بولا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آپریشن ہوا اس کے اگلے دن زرداری کا واشنگٹن مضمون چھپا تھا. زرداری نے جو فکرہ بولا ہے اس کے اندر یہی کہا تھا کہ اس نے کہا تھا جس طرح گیلانی نے کہ ہم احتجاج کرتے رہیں گے, آپ گراؤنڈ کراتے رہیں. اچھا, تو یہ تو کانسنٹ کے ساتھ. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسامہ بن لادن کا جو پورا کا پورا پروسیس ہے اٹس اے myth, اٹس اے کمپلیٹ myth. اس کو اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ایک بہت نہیں, کل رحمان ملک صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جناب وہیں تھے اور پکڑ زندہ پکڑا, اس کے بعد مارا گیا اور سارا کچھ ہوا. رحمان ملک صاحب اس کے باتھ روم میں چھپا ہوا تھا. اگر وہ وہی دیکھیں میری بات عثمان صاحب, بڑی سمپل سی بات ہے. صدام حسین اور عراق اس کا کوئی تعلق اسامہ کے ساتھ نہیں تھا. اسامہ کی انٹری بین تھی صدام حسین کے زمانے میں. انہوں نے جان بوجھ کے اس کے ساتھ, صدام کو امریکہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا. ٹھیک ہے, صدام کو پکڑا, اس کو اوپن کیا, اس کا ٹرائل اوپن کروایا, امریکن وہاں موجود تھے, یہاں تک کہ اس کی وہ جو مرنے والی جو اس کی شہادت کی ویڈیو ہے وہ لیک ہے. صدام کے دونوں بیٹوں کو پکڑا, ان کی لاشیں جو دکھائی گئیں اور پورے پروٹوکول کے ساتھ پوری دنیا کو دکھائی گئیں. اسامہ بن لادن کون سا ایسی چیز تھی کہ اس کی لاشیں دکھائی جا سکتی تھی؟ اور پھر اس کو دریا برد بھی کیا اور یہ بھی کیا. آپ اس کو پینٹاگون میں دفن کر لیتے, پینٹاگون مزار بن سکتا تھا, سی آئی اے کے لینگلے میں مزار بن سکتا تھا. آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے سووینئر کے طور پہ رکھا ہوا ہے, ہم نے اتنا بڑا اپنا دشمن مارا ہے, یہ سووینئر کے طور پہ اس کو دفن کیا کرتے تھے. سمپل سی بات ہے کہ اسامہ کے بارے میں حمید گل صاحب اور ایک اور صاحب وہ بھی فوت دنیا میں چلے گئے, قاضی حسین احمد صاحب. اچھا, یہ دونوں ذاتی طور پہ یہ بیان کرتے تھے نجی محفلوں میں کہ اسامہ جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا. اچھا, اس سے پہلے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھا اور جس طرح کی اس کی حالت تھی, جس طرح کی, تو یہ بہت بڑی myth ہے. اچھا, بے نظیر بھٹو نے بھی ایک مضمون لکھا تھا, آپ کو یاد ہوگا, اس کے اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ جی اسامہ نو مور. پھر طالبان بھی اس کے بارے میں تھوڑی بہت گفتگو کرتے ہیں. خیر یہ بڑا طویل موضوع ہے, یہ وقت آئے گا, یہ نکلے گا, یہ بڑا طویل موضوع ہے, اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. نہیں عثمان صاحب, سمپل سی بات ہے. آپ کہتے ہیں میرے پاس راڈو گھڑی ہے, میں کہتے ہیں دکھا, آپ کہتے ہیں نہیں تو چھین لے گا, میں کہتا ہوں یار میں نہیں چھین لوں گا, تو بندوق اپنے ہاتھ میں رکھ لو. اچھا, جو انٹرویو سینسر کیا گیا یہ بہت انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی انتہا ہے, بہت بڑی انتہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ باوجود کہ آپ 550 ویب سائٹ پکڑتے ہو جعلی انڈیا کی, صحیح ہے, آپ وہاں کی 70 کے قریب ان کی ہیومن رائٹس آرگنائزیشن جو ہے وہ پکڑتے ہو, وہ جعلی. آپ پورے کا پورا جنیوا کے اندر ہیومن رائٹس کا جو اپنا اس کا ہے اقوام متحدہ کا سینٹر سمجھتے ہو وہ پکڑتے ہو, اور اس سمجھتے ہو کہ انہوں نے انٹلیکچولی ایسے لوگوں کی ویب سائٹ بنائی ہوئی تھی جو مر چکے ہوئے ہیں, ایسے پروفیسر تھے جن کی زندگی ختم ہو چکی, ان کے لیکچر رکھے ہوئے ہیں اور وہ چلائے جا رہے ہیں, ان کے آرٹیکل رکھے ہوئے. اس کے باوجود آپ انڈیا کو جو ہے اس طرح کی پریفرنس دیتے ہو. بنیادی طور پر پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کو پورا یورپ جو ہے وہ کور کرتا ہے, اور وہ کور اس لیے کرتا ہے کہ دشمنی اسلام کے ساتھ, کوئی اور یہ اسلاموفوبیا یہی چیز ہے. اچھا چلیں, کل وزیر اعظم صاحب نے جو خواتین کے حوالے سے بیان دیا کہ جی لباس ایسا ہے, اور اس کے اوپر آج پتہ نہیں کیوں جو پاکستان تحریک انصاف کی خواتین ہیں وضاحتیں دے رہی ہیں کہ وزیر اعظم کا بیان سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. سائیکولوجیکلی, اس سے پہلے کہ آپ سنائیں, سائیکولوجیکل فیکٹ کے طور پر, معاشرتی نفسیاتی بیماریوں کے حساب سے, اس ایک ریپسٹ کی سائیکی کے حساب سے, اس کے بعد ہر معاشرے کی ایک اپنی اقدار, روایات اور وضاقت تھریشولڈ کے حساب سے
اتنا ساؤنڈ سٹیٹمنٹ نہیں دیا سکتا جتنا اس نے عمران خان نے دیا ہے. ایکسیلنٹ سٹیٹمنٹ. دنیا پوری میں جہاں کہیں بھی ریپسٹ زیادہ ہو جاتے ہیں, ریپ بڑھ جاتے ہیں, لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا, اور لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کی وجوہات کیا ہے, یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے. چائلڈ پورنوگرافی کیوں بین کی گئی؟ اگر انٹلیکچوئل صورتحال اتنی بڑی ہے تو آپ وہاں کیوں رک گئے؟ تو آپ ساتھ سن لیں جی کیا کہا ہے خواتین نے, سنائیں ذرا. منسٹر عمران خان تشریح کرتے ہیں, اپنے بچوں کے اور اپنے بچوں کے پروٹیکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں, ولنریبل سوسائٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں, وہ ہم نے اپنے قانونی ذریعے سے کس طریقے سے حل کرنے کی کوشش کی ہے. جب حکومت میں آئے تو وزیر اعظم نے پہلا ہدف وزارت قانون انصاف کو کیا دیا کہ خدارا ایسے قوانین بنائیے جس سے بچیوں کا, خواتین کا اور بچوں کا جو استحصال ہے, جو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کا عمل ہے, جو سیکشل وائلنس ہے, جو ریپ ہے, جو ہراسمنٹ ہے, وہ ختم ہو. کیونکہ وہ اس کے بارے میں پریشان تھے, وہ اس کے بارے میں سوچتے تھے کہ بچیوں کے ساتھ, خواتین کے ساتھ, بچوں کے ساتھ جو انصاف کا سفر ہے وہ مکمل نہیں ہے, وہ مشکل ہے. تو ہم نے آتے ساتھ کیا کیا؟ آپ ایک سوال کے ذریعے, ایک سوال کو توڑ مروڑ کے یہ پیمانہ طے نہیں کریں گے کہ ملک کا منتخب وزیر اعظم بچیوں اور خواتین کا تحفظ چاہتا ہے یا نہیں. جو کل پرسوں سے ایک طوفان مچا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی, اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تنقید وزیر اعظم پہ کی جا رہی ہے. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے, جس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں, اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں, یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور نہ ستائی جائیں. تو یہ جو لوگ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات, جو انہوں نے اللہ کی بات بیان کی پردے کے حوالے سے, اس پہ اگر لڑائی کر رہے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ وزیر اعظم سے نہیں, آپ اللہ سے لڑائی کر رہے ہیں. جی اور یہ سب اس بحث کی یہ پی ضرورت ٹی آئی ہے. کا لہجہ نہیں ہے, یہ بڑا کمال لہجہ ہے. اچھا, یہ ڈریس کوڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. یہ کسی طاہر عبداللہ کو اور کسی اور کو اس کے اوپر بکواس کرنے کی کوئی اتھارٹی نہیں. کل ایک جگہ کہتے ہم تو پھر ہمیں رپورٹ ہی ٹھیک ہے. پھر یہ ڈریس کوڈ رسول اللہ نے دیا ہے, یہ اس اللہ نے دیا ہے, اس نے عورت کو تخلیق کیا ہے. اور اس ڈریس کوڈ کو وائلیٹ کرنے کے اوپر صرف سٹڈی کر لیں کہ کیا ہوا ہے دنیا پوری کے اندر. مسئلہ سارا یہ ہے کہ کیا جس معاشروں کی آپ بات کرتے ہیں وہ معاشرے سکھی ہیں, ان سے دکھی کون سا ہے؟ عثمان صاحب آخری بریک کو کہہ رہے ہیں, میں 1996 میں ٹیکسس میں سینٹر میں گیا, اچھا, جس میں 10 سال سے کم عمر کی بچیاں جو تھیں وہ ریپ کی ہوئی تھی. آپ پڑھتے ہیں میں نے 170 بچیوں کی کیسز فیس پڑھی, جن لوگوں نے ریپ کیا تھا ان کے پاس ان کی کیسز فیس پڑھی. ایسے جیسے ایک آدمی کو فلمیں دیکھتے کہ پاگل ہوا ہے اور اچانک راہ چلتی کو کبوتری اس کے ہاتھ میں آ گئی, اچانک راہ چلتا کو بلی اس کے ہاتھ میں آ گئی. یہ اس کے لیے وکٹم. آپ ایک آدمی کو ہجان مبتلا کرتے ہو, آپ اس کے ارد گرد اس طرح کی صورتحال پیدا کرتے ہو, آپ اس کے ارد گرد خوفناک قسم کی اس کی دماغ کو ایک ایسے حالت میں لے کے آتے ہو جہاں اسے برداشت نہیں ہوتا, اور پھر اس کے بعد آپ معاشرے کے اندر یہ صورتحال کرتے ہیں. چلیں جی بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کچھ مہنگائی کا کہ خود حکومت کے اپنے اراکین اس پر شور کیوں مچا رہے ہیں, اس پہ کریں گے بات. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مہنگائی کے حوالے سے جو ہے اسمبلی کے اندر بات چیت ہوئی ہے, اور خود شوکت ترین صاحب بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں آج کل مہنگائی کے حوالے سے. اور کل ایک اور زبردست بات کی جو ہمارے وزیر دفاع کافی عرصے سے خاموش تھے, پرویز خٹک صاحب, انہوں نے بھی دھواں دار کل اپنی انٹری دی, اور ساتھ انہوں نے فرمایا کہ مہنگائی ہوتی ہے تو ملک چلتا ہے, اور اس حوالے سے بڑا شور مچا ہوا ہے ان کے بیان کے اوپر. ساتھ ہی آج نور عالم خان صاحب ہیں, خود پی ٹی آئی کے اہم رکن ہیں, اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے جینا محال ہوا ہے, اور انہوں نے مہنگائی کی پارلیمنٹ کے اندر بات کی تو ان کے پیچھے نیب کو لگا دیا گیا. ان الزامات کی کیا حقیقت ہے, لیکن پہلے شوکت ترین صاحب کی بات سنتے ہیں, انہوں نے کیا کہا ہے. حکومت کے 2018 کے بیچ میں ہی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ ایک بہت بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے, اکانومی نیچے گئی, جب کووڈ بھی آ گیا, یہ دونوں جس کو ڈبل ویمی کہتے ہیں ہوئی, لیکن
25% किधर है महंगाई यार? पॉलिटिकल कलर देने की ना कोशिश करें। फूड इन्फ्लेशन इसलिए हुई है कि आप इस वक्त नेट इंपोर्टर ऑफ फूड बन गए हैं। आपके पास इस वक्त जो है गंदम पूरी नहीं है, चीनी पूरी नहीं है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसको। एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे। हम अभी एक कंस्ट्रक्टिव बजट लेके आए हैं। लोकल इंडस्ट्री को हमने सपोर्ट करने के लिए ड्यूटी सारी हमने जीरो कर दी है ताकि लोकल इंडस्ट्री खड़ी हो, और एक्सपोर्ट में जितने भी टैक्सेस थे हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। क्यों? जब भी हमारे में ग्रोथ होती है उस वक्त हमारे पास डॉलर खत्म हो जाते हैं। हमने एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है। जी नाज़रीन, ये थे वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, और अब वज़ीर दिफा साहब ने जो कहा, परवेज़ खटक साहब ने, वो भी सुन लें। में महंगाई नहीं हो, सब कुछ रुक जाए तो वो मुल्क रुक जाएगा। ना कोई उगाएगा, ना कोई इंडस्ट्री चलाएगा, और ना कारोबार होगा, तो किस तरह मुल्क चलेगा? ये अजीब फिनोमेना शुरू किया हुआ है कि महंगाई गुर्बत। मैं चैलेंज करता हूँ, आए जाएं फिरें, मैं अपने सूबे के बात करता हूँ, आए मेरे साथ फिरें, मुझे गरीब पैदा करके दिखा दें, तो फिर मैं कहूँगा कि तुम बड़े सच बोल रहे हो। ये सारा एक ड्रामा है, ये अपोजिशन का एक ड्रामा है, और ये ड्रामा नहीं चलेगा। आप लोग समझदार हो। नहीं, ये तो वज़ीर दिफा साहब इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये अपोजिशन का ड्रामा है, महंगाई तो कहीं है ही नहीं। महंगाई एक तरफ कह रहे हैं कि महंगाई होती है तो मुल्क चलता है, लेकिन खुद उन्हीं के एक अहम जो रुकन है कौमी असम्बली है, नूर आलम खान साहब, उन्होंने क्या फरमाया, वो भी बात सुन लेते हैं उनकी। जब महंगाई के खिलाफ पहले तकरीर की तो मेरे पीछे भी नैब को भिजवा दिया गया। जब कोई वो नहीं हुआ, मैन हैंडलिंग नहीं कर सके, इन्होंने कहा कि जी आप जरा तकरीर में गुजारा किया करें। ये जब बात कहता हूँ तो आमिर डोगर साहब भी कहेंगे ये तो पीटीआई वाला नहीं है, ये तो मुखालिफ ऑपोजिशन वाला है, उसको खुश करने के लिए बात करता है। मैं ऑपोजिशन का नहीं हूँ, मैं पीटीआई का हूँ, लेकिन मैंने आईना अगर कोई गलत काम करेगा खुदा की कसम मैं उसको सिखाऊंगा। आपने लोगों को एहसास प्रोग्राम तो बनाया, मैं कहता हूँ उसके बजाय बिजली सस्ती कर लेते। बेकारी लोगों को ना बनाए, लोगों को बेकारी बनाया जा रहा है। अगर लोड शेडिंग पे मैंने बात की है तो लोड शेडिंग होती है, होती थी, होती है और शायद होती रहेगी। वज़रा साहिबान को ये जरा दिल गुर्दा बड़ा करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, एक सिंगल उस पे नहीं होना चाहिए। यहां पे अवाम की महंगाई या उसके पीछे कोई किसी को फिक्र नहीं है। दवाइयां सर डबल हो गई हैं, बेगम का खर्चा अलग है, वो तो हम चलो 2-3 हज़ार, वो तो उसकी मर्जी है जो जितनी। जी, और ये सब ये तीनों हुकूमती अरकान है और उन तीनों की गुफ्तगू अलग अलग देखिए, एक पेज एक सफ़े में नहीं। दो तो वो हैं जो हमारा पॉलिटिकल रेटोरिक है जिसने हमारे मुल्क को तबाह किया है, और ये गुज़श्ता तकरीबन 50 साल से चला, कम से कम 40 साल से तो चल रहा है, देख रहा हूँ मैं इसको, खटक साहब का और नूर आलम का। विदाउट ऑथेंटिकेशन, विदाउट फैक्ट्स, विदाउट डाटा बोलना महंगाई हो गई है, वो कहते नहीं होगी, वो होगी है, मैं आप साबित करते नहीं, चलते रही ऐसी की तैसी। यही है शौकत तरीन की जो तकरीर थी, मैं सच्ची बात बताऊं, वो सीरियस नोट की तकरीर है। 1977 तक, बल्कि 1980 तक ये मुल्क ज़राअत के मामले में खुद कफील था। सही है। देखें, महंगाई कंट्रोल उस वक्त होती है जब आपके पास अशियाए खुर्दनोश अपनी हो तो आप कंट्रोल करते हैं। वो कहते हैं 70% हमारी सबसे अहम तरीन जो खुराक है वो दाल है। पाकिस्तान 70% दाने बाहर से मंगा रहा है। तो जिसकी दाल होगी कीमत, गंदम बाहर से आ रही, चीनी बाहर से दाल होगी, वह कीमत मुकर्रर करेगा कि मैं करूंगा। अगर आप ऑस्ट्रेलिया से दाल मंगाएंगे तो इमरान खान का तो कोई कंट्रोल नहीं, नवाज शरीफ का तो कोई कंट्रोल नहीं, जरदारी का तो कोई कंट्रोल नहीं। $15 ट्रिलियन तक प्रोडक्शन है अमेरिका की मुख्तलिफ ज़राअत की, उन सारी चीज़ों के ऊपर, इस साथ ऑस्ट्रेलिया की, बाकी जो। पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान में एक बंदे ने राज किया, एक तबके ने राज किया है, और वो तबका था ट्रेडर। उस ट्रेडर ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी तबाह की और उस ट्रेडर ने पाकिस्तान की ज़राअत भी तबाह की। वो जो बंदा था ना बैठा हुआ फोन रख के, जिसने कहा कि खाद की जरूरत नहीं है कारखाने की, चीनी की जरूरत नहीं है कारखाने की, गंदम की जरूरत नहीं है, मैं यहां से फोन करता हूं यार दुनिया में इतने मजदूर बैठे हुए तुम्हारे लिए गंदम उगाने के लिए, ये ऑस्ट्रेलिया के मैदान भरे हुए हैं, न्यूजीलैंड के मैदान भरे पूरे हुए, ये अमेरिका की टेक्सास का पूरा इलाका भरा हुआ है, मैं यहां से फोन करता हूं, छः अपना लेके आता हूं, क्या नाम है उसके, अपना जहाज, गंदम ही गंदम है पाकिस्तान में, दाने ही दाने हैं पाकिस्तान में। इसी तरह पाकिस्तान में
4-5 इंडस्ट्रीज ऐसी थी कि जिसके ऊपर पाकिस्तान फख्र किया करता था। मतलब आपने सोचा देखा होगा इलेक्ट्रिक जो अप्लायंसेस थी इसकी बेहतरीन इंडस्ट्री चल रही थी। बांडर जोरवाल ने कहा यार ये क्या तमाशबीनी है, मजदूर आएंगे, हड़तालें करेंगे, फैक्ट्री में आएंगे, ये होगा वो हो गया, और मियाँ साहब और सर साहब हमें सर चाइना से माल लाने दें, और सरदारी साहब हमें चाइना से माल लाने दें। वो यहाँ से गया, आपने देखा होगा पाकिस्तान से हर दूसरा बंदा चीन गया होता था, उसने जनाब बोला आज वो सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। पाकिस्तान में शूज, सर्विस और बाटा और इन सारे की चीज, आप सोचें कि हम बच्चे होते थे, दुनिया की मेजर मुख्तलिफ जो होते हैं ना वो गुजरात में बनते होते थे उनके शूज, ये नाइकी का बन रहा है फलां, उनका नहीं क्या जरूरत है, वो चीन का जूता होता था, वो जो उधर से लाए, आप वॉल सिटी में चले तला अलहदा आता है, हाँ, बिल्कुल। वो अलहदा आता है, यहाँ उसको यूं करके जोड़ते हैं और बेच देते हैं। पूरे मजदूर भी गए, वो बाकी लोग भी गए, वो सब कुछ हर चीज करते हैं, और उससे भी ये फिनोमेना तो हमारे क्या पूरी दुनिया में ऐसा हुआ नहीं, चीन जिस तरह फैला है इस तरीके से तजारत नहीं, 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 ये दुबई मॉडल है, ये फ्रांस मॉडल नहीं है, जर्मनी मॉडल नहीं है, ये साउंड इकोनॉमीज का मॉडल नहीं है, वो नहीं करने देते किसी तौर पर भी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंग्लैंड के अंदर चीन की वो अपनी फैक्ट्री उठाते हैं जैगवार की, वहां लगाते हैं और कहते हैं चीनियों मजदूरों की तरह काम करो मेरी फैक्ट्री में। वो ये जो पेन है ना, ये जो स्टैडलर का पेन, ये जर्मनी का है, ये चीन से बन के आता है, लेकिन किसके लिए मजदूरी करता है चीन का मजदूर जर्मनी के मालिक के लिए। या तो पाकिस्तान का ट्रेडर उठता है जर्मनी चीन के अंदर जाके लगाता ना, यहाँ तो हालत यह है कि आप पैकेजेस मॉल बनाते हैं और पैकेजेस की फैक्ट्री उठा के दूसरे मुल्क में ले जाते हैं। Who allowed you to do this? फिर आप कहते हैं जी बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत बढ़ गई, और तुम लोग बांग्लादेश में गए हो, इस मुल्क का सरमायादार बांग्लादेश में गया है, इसने वहां जाकर फैक्ट्री लगाई है। क्यों इसलिए फैक्ट्री लगाई है कि तुम चाहते हो कि पाकिस्तान का मजदूर जो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के बात ना करे। सही बात है, बिल्कुल ऐसी। तुम 25% मजदूरों को लगाते हो सोशल सिक्योरिटी के अंदर, बाकी 75% फाइलें करते हो गायब। तुम्हारे उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर जो बंदा बैठा होता है कस्टम का एक्साइज का, जो तुम्हारी बोरियां गिन रहा होता है, तुम उसके जेब में देते हो पैसे, और वो जनाब तुम्हारे ना एक्साइज ड्यूटी, हम तो चोर हो बेसिकली। तो बुनियादी तौर पर कहता है दूसरा पहलू भी है, एक को बंदा कारोबार खोल ले, कुछ 40 महकमे तंग करने आ जाते हैं। मैं वही कहता ना, वो क्या कारोबार, उसने भागना ही है, फिर आप 12-12 घंटे बिजली ना दें। उस्मान साहब कनाइवंस है, मैं इस चीज का कायल हूं कि वो आते हैं। आप मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान का सरमायादार इतना ताकतवर हो कि उस ताकतवर से आर्मी के 2 मेजर और 1 कैप्टन जाएं और उसकी इकोनॉमी को बुक ना कर सकें और वो मुल्तान से उसको वापस भेज दें और मुशर्रफ को पूरी स्कीम वापस लेनी पड़े, उससे कोई रिश्वत ले सकता है? बकवास करते हैं, ये झूठ बोलते हैं ये लोग। कौन ले सकता है रिश्वत इनसे? फौज वापस भेज दे जो लोग बहाना करते हैं कि हम 40 महकमे आ जाते हैं। जो लोग अपना टैक्स देने के लिए सारा दिन बैठ के, एक पान वाला जो है वो 2 लाख रुपया कमा रहा होता है और कस्टम के इंस्पेक्टर को शाम को देता है 5,000 रुपया, उससे कस्टम का इंस्पेक्टर, यानी जो इतने इस हद तक ताकतवर हों कि गुज़श्ता 40 साल से जिनकी इनकम टैक्स की रिसीट ना काटी जा सके, वो बहाना करें कि हमें 4 महकमे आ जाते हैं। ये खड़े हो जाएं, एक महकमा पैसा नहीं ले सकते, एक महकमा। मुझे एक बंदे ने बड़ी मजाक बात है, अगर मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो हमारे साथ पता नहीं कहीं से आ रहा था, तो उसने कुछ भी नहीं था उस बंदे के पास, मिस्कीन सा बाबा था कोई 70 साल का, तो उसने उसके पास ना उसने खूबसूरत से ना शॉपिंग बैग थे, वो कहीं उसको बेचारे को अच्छे लगे, चले आए। तो कस्टम वाले ने उसको कहता है कि आप बाबा जी कुछ भी नहीं लेके आए? उसने कहा सर मैं बुजुर्ग आदमी, तो मैं क्या लेके आना? अच्छा ये 2-3 बैग ही मैं दे दें। अच्छा बाबे को चला गुस्सा, जोर से थप्पड़ मारा, रिश्वत मांगते। वो घबरा गए सारे के सारे, उनके 8-10 और रुपये साथ निकल गए। पब्लिक खड़ी हो जाए ना, जो पब्लिक बेईमानी के लिए खड़ी हो जाए, वो कहे कि हमें ईमानदारी बिल्कुल। चलो जी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं, कुछ जिक्र करेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स का और ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदर क्या सूरत हाल है इसकी करेंगे बात, और यमन में क्या हुआ इसका होगा जिक्र ब्रेक के बाद।
جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کریں افغانستان کی کہ افغانستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران طالبان جو ہے مزید پیش قدمی کر رہے ہیں اور کئی صوبے مزید ان کے قبضے میں آئے ہیں، اور یہ سب پورا انٹرنیشنل میڈیا اس بات کا خدشہ ظاہر کر رہا ہے. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے یہ کہا کہ اگر طالبان نے قبضہ کر لیا تو پھر ایک نہ رکنے والی خون ریزی جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. ان کی بہت بڑی غلط فہمی. آج افتخار گیلانی نے ایک بہت خوبصورت کالم لکھا ہے اخبار میں، اور اس نے لکھا ہے کہ احمد شاہ مسعود کیسے انڈیا سے ملا تھا اور تاجکستان کے اس میں ملا تھا، اور کس طرح ویپن جاتے تھے، اور پورا تفصیل سے ایک ایک بندے کا نام اس نے دیا ہے، ہر چیز دیا ہے. اور کہتا تھا اگر وہ سپورٹ نہ ہوتی تو طالبان جو تھے وہ کسی طور پر بھی وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا. اور وہ طالبان جب کابل میں گئے ہیں اس کے اگلے دن وہ احمد شاہ مسعود انڈیا کے پاس چلا گیا تھا. اب انڈیا کے لیے بھی وہ راستہ کوئی نہیں رہ گیا وہاں پر. تو یہ عمران خان صاحب ہوں یا کوئی، یہ ان کی خواہشیں ہیں. اب دیکھیں طالبان اس وقت کابل پہ کو سراؤنڈ کر چکے ہیں. کچھ حصے جو ہیں کابل کے شروع کے حصے جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. کسی لوگ سرنڈر کر رہے ہیں جو ان کو سپاہی ہیں، ایک گولی فائر کیے بغیر وہ اس وقت 138 جو ملزلہ ہیں ان کے اوپر حکومت قائم کر چکے ہیں. یہ دنیا کی تاریخ کی بہت بڑی مثال ہے کہ آپ جنگ لڑے بغیر. اس کو تفصیل سے ہم کل پھر کسی نے ڈسکس کرتے ہیں. اب ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مودی صاحب نے پیشکش کی ہے حریت کانفرنس کو، مذاکرات کرو. حریت کانفرنس نے کہا جی پاکستان کو بھی شامل کرو. یہ کتنی بڑی پیش رفت ہے. یہ حریت کانفرنس کشمیری جو ہے نا یہ کریں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ کشمیری اس ڈر میں ہیں کہ کہیں ہمارا معاملہ جو ہے نا ہم سے اوپر لپیٹ نہ دیا جائے. اور ایک تو یہ ہے. دوسرا وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کشمیر کو پیورلی اپنا ایشو کے رکھ کے ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کیا تو شاید ہمیں کہیں دھوکہ نہ ہو جائے. جو بھی ہے حریت کانفرنس ہو یا وہاں پر لڑنے والے دوسرے فیکشنز ہوں کچھ ہوں، یہ سارے کے سارے جب تک یہ ٹرائی پارٹ لیول پہ نہیں آئیں گے یہ کبھی مسئلہ حل ہو نہیں سکتا. اکیلے انڈیا اور کشمیر حل نہیں کر سکتا، اکیلے پاکستان اور انڈیا پاکستان نہیں حل کر سکتا. یہ تینوں کا ہونا ہے. اور یہ تینوں کب بیٹھتے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی بیٹھیں گے. نہیں، اب جو پیشکش کی اگر مودی صاحب کے لہجے کے اندر پہلے تو وہ بات ہی نہیں سنتے نا. ایک آفر کی گئی ہے جو پوری دنیا میں اس وقت اخباروں میں آتا ہے، انڈیا کو بھی کی گئی ہے اور پاکستان کو بھی کی گئی ہے. پاکستان کو یہ کی گئی ہے کہ اگر تمہارا یہ معاملہ ٹھاف کر دیں تو کیا آپ آرام سے انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے سکون سے کھاؤ، ہمارے ساتھ رہو، چائنا کا سی پیک چھوڑ دو. انڈیا کو یہ کہا گیا اگر ہم تمہیں پاکستان سے نجات دلا دیں، یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو تم چائنا سے لڑو اور وہاں پر چائنا کے اوپر بھی قبضہ کرو. یہ ایک ان کی پورا پلان ہے. ایک فری انڈیا فرام پاکستان فرام دا ویسٹ اور ایسٹ کے ساتھ اس کی لڑائی ہے. یہ امریکہ کے خواب ہیں. امریکہ ہر 10-15 سال بعد نا ایک بڑی جنگ کا خواب دیکھتا ہے. اور اس کی خواب کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ رینڈ کارپوریشن کی 2008 کی رپورٹ ہے کہ امریکہ سروائیو کر ہی نہیں سکتا اگر دنیا میں ایک بڑی جنگ نہ ہو رہی ہو. اچھا، امریکہ کی سروائیول کے لیے کم از کم دو جنگی محاذ کھلے رہنے چاہیے، اور کم از کم 2 نہ بھی ہو تو ایک جنگی محاذ. چلیں آپ کچھ ذکر یمن کا بھی کر لیتے ہیں کہ یمن کے اندر یمن میں دیکھیں میں آپ کو کل بھی ہم نے بات کی تھی. مجھے آج میں سمجھتا ہوں کہ کل ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے کہ یہ پورے کا پورا سینیریو جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس طرف کنورج کر رہا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ مدینہ کی ویرانی ایسی آئے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اور پھر ہوگا یہ کہ حجاز پہ کچھ ایسی لڑائی ہوگی کہ مینا کا قتل عام ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ 3 بادشاہ کے مرنے کے اوپر جو ایک راستہ بنے گا، لڑائی شروع ہوگی اور 3 مختلف اس کے بیٹے ہوں گے وہ آپس میں لڑیں گے. یہ وہ کیفیت پیدا ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاز جو ہے نا اس میں کسی اور نے حملہ نہیں کرنا. حجاز ادھر سے اٹھیں گے، یمن سے آئیں گے لوگ یا کسی اور. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، تو کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.